کیا ماضی میں بھی ایسی نظیر موجود ہے کہ آئی ایم ایف یا کوئی لینڈنگ ایجنسی اس کا وفد آ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرے اور پاکستان کی جو جوڈیشل پالیسی ہے اس سے متعلق جانکاری حاصل کرے؟ جبکہ رضا ربانی صاحب تو وزیر خزانہ صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ تو اس کو پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس میں مداخلت قرار دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے چونکہ سوال ایسا پوچھا ہے، میں اس معاملات میں بہت ساری کارروائیوں کا خود حصہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ جب ہمارے قابل احترام صدر آصف علی زرداری صاحب 8 سالہ طویل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، تو ان کی طرف سے آئی پی یو کو، انٹر پارلیمنٹری یونین کو اپروچ کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے کچھ اقدامات کی وجہ سے انہوں نے اپنا وفد بھیجنے سے انکار کیا، لیکن ان کو اپروچ کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک ریپرچر آن ٹارچر تھے سر نائجل راڈلے، انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا اور یہ دیکھا کہ کس حد تک معاملات جو ہیں وہ اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ تو یہ آئی پی یو کی طرف سے ایک موقع پہ تو میں قابل صد احترام محترمہ بے نظیر شہید کے حکم پر، ان کے کہنے پر، ان کے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایما پر میں جناب فاروق نائک صاحب کے ساتھ عمان جارڈن میں گیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور ملک میں بھی جا کر، اور آصف علی زرداری صاحب کی جو رہائی عمل میں آئی اس میں بین الاقوامی کوششیں شامل تھیں۔ یہ دیکھیے، آج بین الاقوامی بات کرنا بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں آپ کو آج سے 20 سال پہلے کی، 20-25 سال پہلے کی، اب تو ربع صدی مزید ہم آگے جا چکے ہیں۔ وی ہیو شرنک انٹو اے گلوبل ولیج۔ ہمارا جو قرض دہندہ ہے اس کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے اقتصادی معاملات سٹیبل رہیں، جس کے لیے سیاسی معاملات کے اندر استحکام آنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے اگر آئی ایم ایف نے یہ بات کری ہے تو ہمیں تو اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے نا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کا جو اختیار انتظامیہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، کیا وہ کوئی میل رکھتا ہے پوری دنیا کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں؟ یہ تو انگریز دور میں ایسا نہیں تھا، اور جو مارشل لا کا دور تھا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ پی سی او نافذ کر دیتے تھے، مارشل ایڈمنسٹریٹر، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو اس کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ رہے، اور جو گھر جانا چاہے وہ گھر چلا جائے۔ اب تو یہ آپشن نہیں رہا نا۔ اب تو دیکھیں انہوں نے کارتے بلانچے، یعنی مکمل طور پر ایک ایسا قانون اور ایسا دستور میں ترمیم کر دی ہیں کہ کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی گھر جانے کا آپشن نہیں ہے، اور کوئی عزت کے ساتھ کام کرنے کا آپشن نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اپنے وجود کے لیے، یہ آئی ایم ایف کو بھول جائیے اور پی ٹی آئی کو بھی بھول جائیے، یہ اس ملک کی ضرورت ہے کہ اس کے 24 کروڑ شہریوں کو عدل ملے، انصاف ملے۔ یہ صرف مقدمات دو نوعیت کے ہیں، ایک ہے اسٹیٹ ورسز انڈیویجول، اسٹیٹ ورسز اے پولیٹیکل پارٹی، اور دوسرا ہے سٹیزن ورسز سٹیزن۔ تو یہ جو اگر آپ ایسے ججز کا انتخاب کرتے ہیں جو بین الاقوامی لیول آف انٹیگریٹی پہ پورے نہیں اترتے، جو میل نہیں کھاتے اس سے، تو وہ آپ یہ بتائیں کہ اسٹیٹ کے ساتھ تو 2, 4, 10, 20 مقدمات ہو جائیں گے، لیکن وہ جو بین العوام عدل ہے وہ کہاں سے لیں گے لوگ؟ یہ جو کوالٹی آف جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہے، یہ دیٹ گوز ٹو دا روٹ آف دا میٹر۔ اچھا شیخ صاحب، اس کا مطلب یہ ہے آپ کی جو گفتگو سے میں سمجھ سکا ہوں کہ بین الاقوامی اداروں کی طرف سے، آئی ایم ایف کی طرف سے
جو سوال و جواب ہیں چیف جسٹس سے ملاقات ہے، عین ممکن ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے بھی ملیں. تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے جس میں بالادستی جو ہے وہ ایگزیکٹو کو حاصل ہے، تو یہ بین الاقوامی اداروں کی طرف سے ہمارے نظام انصاف پر، نظام عدل پر اور ججوں کی اپائنٹمنٹ پر ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ارشاد عرب صاحب، اس طرح نہیں. بات ایسے ہے کہ ہم بین الاقوامی برادری کا حصہ ہیں. جی. ہم یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہم نے سائن کیا ہے. جی. ہم نے کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس سائن کیا ہے. جی. ہم نے ایسے بے شمار بین الاقوامی معاہدات کیے ہیں جس میں ہم نے ایز اے اسٹیٹ انڈر ٹیک کیا ہے کہ دیر شیل بی اے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ آف آل ایڈمنسٹریٹو اور آؤٹ سائڈ انفلوئنس. جی. اب ہم ان معاہدات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. صحیح. ہم ایک بین الاقوامی برادری میں ہیں. جی. ایک ہم ایسا کوئی آئیلینڈ پہ نہیں ہیں ہم. جی. دیر از نو آئیلینڈ ان وچ پاکستان از سچویٹڈ. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے، ہمارے سفارتی تعلقات ہیں. اگر اس طریقے سے دیکھیں نا، آپ نے یہ دیکھا کہ ایک سپر پاور نے ناجائز طور پر عراق کے اوپر حملہ کر دیا، عراق کو تباہ و برباد کر دیا. جس ملک کو وہ چاہتے ہیں اس کے ڈنکا بجا دیتے ہیں، لیکن وہ ساتھ اقوام متحدہ کے کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں، اس کا کاندھا استعمال کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے نا، جب ہم بین الاقوامی معاہدات کا حصہ ہیں، جب ہم ایک بڑا ویل نیٹ پروگرام ہے مملکت کو چلانے کا، جب ہم اس کا حصہ بنتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے مفادات بھی ہم حاصل کرتے ہیں، تو اس کے تحت جو آبلیگیشنز ہیں وہ بھی ہمیں پوری کرنی ہے. میرا سوال تو یہی تھا نا کہ ان اداروں کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں ان معاہدات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا ان معاہدات کے مطابق نہیں چلا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کیا معاہدات کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ارشاد عارف صاحب، ابھی آپ نے جس ویڈیو کلپ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آپ اس عزت مآب چیف جسٹس صاحب کی سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، اس کے متعلق چیف عزت مآب جیسا کہ رپورٹ میں نے سنا ہے، عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہاں یہ جو کمیشن ہے اس کی حیثیت قضائی ایسی ہے کہ اس میں انفلوئنس کا تاثر ملتا ہے، کہ سرکار کا انفلوئنس زیادہ ہے اس میں. تو اس سے آگے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اس میں شیخ صاحب اسی حوالے سے حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے جس پر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ جناب پہلے جو پارلیمانی کمیٹی تھی وہ غیر فعال تھی اور جوڈیشل کمیشن میں ججوں کی اکثریت تھی، وہ اپنی مرضی کے اپنی چیمبرز کے لوگ لے آتے تھے. اب اس کو پنڈولم کو ہم نے درست کیا ہے اور ایک بیلنس قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کی گفتگو سے لگتا ہے اور وہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اب پنڈولم دوسری سائڈ پہ چلا گیا ہے اور جوڈیشری کے مقابلے میں اب ایگزیکٹو کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے اور ججز کا تقرر جو ہے ایگزیکٹو کی مرضی سے ہوگا، تقرر ہو، تبادلہ ہو، جو کچھ بھی ہونا ہے. ارشاد عارف صاحب، اگر کسی زمانے میں جوڈیشری اپنی مرضی سے ججز رکھتی تھی اور فارغ کرتی تھی تو وہ بھی غلط تھا، اور اگر اس وقت انتظامیہ یہ کام کر رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے. ایک غلطی دوسری غلطی کا جواز فراہم نہیں کرتی.